ہاللیلویا، خدا ان آپ سب کو برکت دے۔ اور میرے عزیزو، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے میاں بیوی اور نکاح اکارڈنگ ٹو بائبل۔ میاں بیوی اور ازدواجی زندگی جسے ہم کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو ہولی بائبل، خدا کی مقدس کلام میں اس کا کیا ذکر ہے۔ تو آئے ہم دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں سے پیدائش اس کا دوسرا باب، اور اس کی ہم خدا کے پاک کلام میں سے ہم 18ویں آیت کو دیکھتے ہیں تاکہ ہم مزید خوبصورت طریقے سے جان سکیں کہ بائبل ہمیں کیا کہتی ہے۔ اور لکھا ہے، اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، میں اس لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ازدواجی زندگی کا انسان میں قائم رہنا یا انسان کا ازدواجی زندگی میں رہنا کتنا پاک ہے، کتنا ضروری ہے، اور اس کی باڈی آف سٹرکچر کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ کسی ذاتیات کے الفاظ نہیں ہے، بلکہ بائبل بتاتی ہے پیدائش 2 باب 18ویں آیت میں، اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ تو یہاں پر اصل چیز جو سی ہے، اصل بات یہ ہے کہ انسان جو سا ہے جب تک ازدواجی زندگی کے اندر نہیں ہے وہ کمزور ہے، وہ ذاتی طور پر، باطنی طور پر، عقلی طور پر، شعوری طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس لیے کہ بائبل میں لکھا ہے ایک سے 2 بھلے، کیونکہ ایک جب گرتا ہے تو دوسرا اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ اور یہ خدا کی طرف سے ایک بہترین، خوبصورت اور اعلیٰ جو سا مددگار ہے۔ میاں بیوی چاہے وہ دنیاوی زندگی کے اندر ہو، معاشرتی زندگی کے اندر ہو، یا روحانی زندگی کے اندر ہو، ان دونوں کا پوستر رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ قائم رہنا جو سا ہے، ہر لحاظ سے ترقی کا سبب ٹھہرتا ہے، بشرطے کہ یہ ازدواجی زندگی خدا کے حکموں کے موافق ہو۔ کیونکہ جتنے بھی لوگ خدا کے حضور زندگی گزارتے ہیں پاکیزگی کے ساتھ، وہ خدا کے جلال کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو میاں بیوی کی خدمت ہے وہ بڑی کامل خدمت ہے۔ کوئی بھی خادم اگر اکیلا کسی کے گھر کے اندر جاتا ہے تو وہ اس جو آزادی کے ساتھ اس گھر کے اندر نہیں جا سکتا، وقت بے وقت اس گھر کے اندر نہیں جا سکتا۔ لیکن میاں بیوی کی صورت میں جب وہ دونوں جاتے ہیں تو وہ آسانی کے ساتھ فیملی کے انٹر ہو سکتے ہیں۔ ایک خادم جو سا ہے کسی اگر گھر کے اندر جاتا ہے جہاں پر فیمیلز ہے تو وہ آزادی کے ساتھ ان کو کلام نہیں دے سکتا، آزادی کے ساتھ جو سا ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ لیکن جب ایک میاں بیوی جب جاتے ہیں تو دونوں خدا کے کلام کو، اس کی وسعت کو پھیلانے کا سبب ٹھہرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو سا ہے انسان جو سا ہے وہ جب ازدواجی زندگی کے اندر ہوتا ہے تو وہ تسلی، اطمینان اور شادمانی پاتا ہے۔ وہ فزیکلی طور پر بھی، ذہنی طور پر اور شعوری طور پر بھی برکت پاتا ہے۔ اس لیے ہم جو سا عبرانیوں جب ہم پڑھتے ہیں 13 باب کو تو اس میں بھی ہمیں بڑے واضح طور پر جو سا ہے ہمیں ایک بات ملتی ہے، اور عبرانیوں کی جو سا ہے خط ہے وہ ہمیں بڑے واضح طور پر اس بات کے متعلق سکھاتا ہے، اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے اور زیادہ تقویت ملتی ہے، اس میں ہم اور زیادہ جو سا برکت پاتے ہیں۔ آئے میں ساتھ عبرانیوں 13 باب اس کی 4 آیت کو پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے، بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے اور بستر بے داغ رہے، کیونکہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا۔ نمبر 1 چیز کہ شادی بیاہ عزت کی چیز ہے، خدا کے حضور پاک چیز ہے، یہ پاک سیکرامنٹ ہے، اور اس کی احترام کرنا چاہیے اور اس کو خاص دعاؤں میں رکھنا چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں جہاں شادی بیاہ کی رسمیں جب شروع ہوتی ہیں یا یہ سلسلے ہوتے ہیں تو لوگ انٹرٹینمنٹ، خوشی کے اندر، تسلی و اطمینان کے اندر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اور جو جوڑا شادی کے بندھن میں جانا چاہتا ہے وہ دنیا کی چیزوں کو، دنیا کی خواہشات کے اندر، شاپنگز کے اندر، ان تمام چیزوں کے اندر اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔
اور جو سا ہے یہ خاص ایک ساکرامنٹ ہے، یہ خاص پاکیزہ ساکرامنٹ ہے، اس کو دعا سے اس کا آغاز ہو، اس کا جو سا ہے اس کا عمل بھی جو سا دعا کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کلیسیاؤں کے اندر اس کو انٹرٹینمنٹ اور اس کو خوشی اور اطمینان کی جو سی چیز یا شے سمجھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب ہم میاں بیوی کی صورت میں ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ رسپیکٹ اور احترام کا دائرہ ہو، وہ کوئی جنسیات نہ ہو بلکہ ایک پروسیجر ہو جو پاک عوامل کے لیے جو سا استعمال کیا جائے، جس سے ایک پاک جو سی ہے کلیسیا تیار ہو، پاک اولاد پیدا ہو جو میاں بیوی کی سپرداری میں خدا بخشے، اور وہ اس کی تعلیم روحانی طور پر جسمانی طور پر ان کو تعلیم دینے کے قابل ٹھہرے تاکہ ایک پاک کلیسیا تیار ہو۔ اس لیے لکھا ہے بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے اور بستر بے داغ رہے، یعنی ہمارا جو سا ہے زندگی میاں بیوی کی بھی جو سی ہے وہ چل لمحے کے لیے ملنے کی ہو، لیکن اس کے بعد وہ جو سا ہے وہ ایسے پاک ہوں، ایسے پاکیزگی کے ساتھ چلیں کہ پاک نظر آئے، وہ پاک نظر آئے۔ لیکن آج میں دیکھتا ہوں بہت سی کنٹریز کے اندر، بہت ممالک کے اندر جو سا ہے عجیب انداز سے جو سے نکاح کیے جاتے ہیں، اور عجیب طریقے ہیں، اور وہ اپنی انٹرٹینمنٹ اس میں ڈھونڈتے ہیں، لیکن وہ نہیں حاصل کر سکتے۔ یہ پاک چیز ہے، جتنے ہم پاک بنیں گے، جتنے ہم عاجز بنیں گے، جتنے ہم حلیم بنیں گے، جتنے خدا کی سپرداری کے اندر اپنے آپ کو دے دیں گے، اتنے ہم پاک ہوں گے۔ یہ بائبل ہمیں بتا دیا ہے، اور بہت سے جو سا ہے اگر انداز بیاں اگر اس کے اندر آ جائیں، ہمارا جو سا ہے عمل جو سا ہے نیگیٹیوٹی میں چلے جائے، تو وہ بے شک آپ شادی کی رسم میں باندھے گئے ہیں، لیکن بائبل یہ بتاتی ہے کہ آپ زانی اور حرام کار جو سے ہیں گنے جائیں گے، کیونکہ میں نے بائبل بتاتی ہے، کیونکہ لکھا ہے بستر بے داغ رہے، کیونکہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں پاک و صاف رکھنا ہے، اور خاص جو سا ہے خدا کے حضور مقبول ٹھہرنا۔ اور میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں میاں بیوی اور نکاح جو سی اکارڈنگ ٹو ہولی بائبل جو سا ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے فیصلے ہم بہت جلدی میں کر لیتے ہیں، بہت سے جلدی جو سا فیصلے کر لیتے ہیں، اور اس کے اندر جو سا 90% جو سا عمل ہے وہ گھر والوں کا ہوتا ہے۔ چھوٹے سے لڑائی جھگڑے کے سبب سے، چھوٹی سی غلطی یا کوتاہی کے سبب سے ہم کیا کرتے ہیں، سیپریٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہوا سے غلطی ہوئی، سرزد ہوئی، تب خدا نے ہوا کو ہلاک نہیں کیا، ان کی ڈائیورس نہیں کروائی، سزا بے شک دی، ان کو علیحدہ کر دیا، لیکن ڈائیورس نہیں کی، کیونکہ یہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ خدا ڈائیورس سے کتنی نفرت کرتا ہے، کیونکہ اس لیے کہ وہ غلطی یا کوتاہی ایک تیسرے فریق کے سبب سے تھی، اس میں ان کا قصور نہیں تھا۔ اس لیے اگر کسی کا قصور نہیں ہے تو کبھی ان کو جدا مت کیجیے، نہ ہی خدا یہ چاہتا ہے۔ اور بیاہ ایک عزت کی چیز ہے، پاک چیز ہے، اور اس کی تعظیم جو سی ہے وہ ہمیں برکت دیتی ہے، اور اس کے ذریعے جب ہم اس رسم میں شامل ہوتے ہیں تو پھر ہم نے اور پاک بننا ہے، کیونکہ اس لیے کہ جو سا ہے ذہنی طور پر، عقلی طور پر جو سا ہے آپ جو سے ہیں وہ جو سا ہے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، اور جب آپ جو سے ہے تسلی و اطمینان میں ہوتے ہیں، اور آپ کو جب ایک مددگار ملتا ہے تو آپ کی زندگی خوشی و مسرت سے بھر جاتی ہے، تب جو سا ہے ہم خدا کے حضور مقبول ٹھہرتے ہیں۔ آئے میرے ساتھ پہلا تسنیکیوں اس کا 4 باب اور اس کی ہم 30 آیت کو دیکھیں گے۔ چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو، یعنی حرام کاری سے بچو۔ یہاں پر بھی جو سا ہے خدا نے نکاح کو، خدا نے شادی کو عزت دی ہے۔ چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو، یعنی حرام کاری سے بچو۔ اور چوتھی آیت میں لکھا ہر ایک تم میں سے پاکیزگی اور عزت کے ساتھ اپنے ظرف کو حاصل کرنا جانے۔ 5ویں آیت میں لکھا نہ شہوت کے جوش سے ان قوموں کی مانت جو خدا کو نہیں جانتی، یعنی ہم پاک بنے، پاکیزگی کے لیے خدا نے آپ کی امید زندگی کے اندر ازدواجی زندگی کو قائم کیا ہے،
اور بہت سے جو سے بعض چرچیز جو سے وہ سمجھتے ہیں کہ سیپریٹ زندگی گزارنے سے، سنگل زندگی گزارنے سے خدا کا جلال ہم ظاہر کر سکتے ہیں۔ اور میں ایک خادم کی ایک بات کو سن رہا تھا، اس نے کہا کہ ہم سے پوچھیں کہ اکیلے زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے۔ کلیسیا تو سمجھتی ہے کہ ہم گاڑیوں یا بنگلوں میں، ہم سے پوچھئے کہ اکیلے زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے۔ تو میرا ان کو یہ جواب ہے کہ خدا نے آپ کو سزا کے لیے پیدا نہیں کیا، خدا نے آپ کو جو ہے راتوں کو تارے گننے کے لیے پیدا نہیں کیا، اور آپ کی زندگی اسی کشمکش میں گزر جائے کہ میں اکیلے زندگی گزاروں، اور اسی زندگی اس طرح گزر جائے کہ آپ جو ہے اپنے نفس پر صرف قابو پانے کے لیے جو ہے زندگی گزارتے ہیں۔ خدا شادمانی، خوشی، مسرت کے ساتھ آج کی کلیسیا میں پیغام پیش کرتا ہے۔ خدا نے عورت کو افضلیت دی ہے، خدا نے عورت کو برکت دی ہے، خدا نے مقدسہ مریم کو برکت دی ہے، خدا نے تمام ان جو سی ہے خواتین کو برکت دی، ان کو سلوٹ پیش کیا ہے جنہوں نے خدا کے کام کو پھیلانے کے لیے، اس کی وسعت کو پھیلانے کے لیے اپنی خدمت کو بڑھایا، خدمت کو کلیسیا تک پہنچایا۔ خدا کے کام اور اس کی برکت تعالیٰ ہے۔ رومیو 16 باب اس تمام باتوں کی ڈسکس کو بیان کرتا ہے۔ جب 15 سے 16 جو سا چیپٹر رومیو کا ہم پڑھتے ہیں تو پالوس رسول ایک ایک بہن کو جو سا سلام پیش کرتا ہے، یعنی سلام پیش کرنا سلوٹ ہے، ان کو تعظیم دیتا ہے، ان کی خدمت کے موافق، ان کی باتوں کے موافق، ان کے تمام عوامل کے مطابق، کیونکہ اس لیے کلیسیاؤں کے اندر بہنوں کا اہم رول ہے۔ خدا خاندانوں کو سلوٹ پیش کرتا ہے، اور پالوس رسول ان خطوط کے اندر ان تمام خاندانوں کو سلوٹ پیش کرتا ہے۔ بائبل یہ بتاتی ہے کہ فلپس کے جو یہ 4 بیٹیاں تھیں، وہ چاروں نبوت کیا کرتی تھیں۔ یہ خاندان ہے، یہ وہ برگزیدہ خاندان ہے جس میں سے نیک اولاد پیدا ہوئی ہے۔ پطرس کی زندگی کے اندر بھی جب ہم بائبل تو ہے لیکن اس کی تفسیروں میں جب جاتے ہیں، جب اس کی ریسرچ کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ پطرس کی جو سی وائف تھی وہ بھی اس ڈیوریشن کے اندر، جب پطرس رسول خدمت کر رہا تھا تو وہ فوت ہو گئی تھی۔ اسی طرح بہت سی جو سی خدمتوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں، جو سی ہے لودیا ہے جس نے اپنے گھرانے کو بدل ڈالا۔ اعمال 16 باب کے اندر واضح طور پر ہمیں اس کے متعلق پتہ لگتا ہے۔ اور اس کے بعد جو سا ہے اس نے اپنے گھرانے کو بدلا، اس نے اپنے شوہر کو بدلا، اور ایک جو سی ہے کہا جاتا ہے، جس طرح بہت سی تفسیریں، ایک تفسیر اس طرح بھی بیان کی جاتی ہے کہ تیواترا کی کلیسیا کو بنانے میں سب سے اہم رول لودیا کا ہے۔ تو عزیزو، خدا کی برکت، خدا کی عظمت، خدا کا جلال جو سا ہے وہ خدا کے موافق ہے۔ اس لیے اکیلے جو سا ہے زندگی گزار کے خدا کی خدمت کے کوئی کام، کوئی اعلیٰ یا بہت جو سے آپ سپیریئر نہیں کر سکتے۔ میاں بیوی زبردست زندگی گزار سکتے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے جہاں 2 یا 3 میں نام سے اکٹھے ہوتے ہیں میں ان کے درمیان میں ہوتا ہوں۔ تو 2 کا عدد میاں بیوی کا ہے اکارڈنگ ٹو بائبل۔ خدا کہتا ہے جب 2 ہوتے ہیں، یہ پاکیزگی کے ساتھ جب دعا کرتے ہیں میں ان کے درمیان میں ہوں۔ اب پھر کہتا ہے 2 یا 3، یعنی 2 ہوتے ہیں تو خدا ان کے درمیان میں ہوتا ہے، پھر خدا ان کو بلیس کرتا ہے، ایک پاک اچھی اولاد دیتا ہے۔ پھر یہ 3 کا عدد ہوتا ہے، خدا کہتا ہے میں ان کے درمیان میں ہوں۔ تو اس لیے بائبل کے موافق جو سا ہے میاں بیوی اور نکاح جو سا ہے بہت بڑی عزت اور تعظیم کی بات ہے۔ بائبل کے موافق ہم سیکھتے ہیں کہ خدا جو سا ہے وہ بہت زیادہ ایک دوسرے کو، میاں بیوی کے ازدواجی زندگی کو عزت اور تعظیم دیتا ہے، اور پھر ان کو خاص تلقین دیتا ہے تاکہ وہ مضبوط بنے۔ ان کو خاص جو سا ہے کلام کے صحائف کے ذریعے، اپنے انبیاء کرام کے ذریعے جو سا ہے ان کو بشارت، ان کو اپنے تمام ارادے جو سے ہے بنی نوع انسان کے لیے ان کے اوپر ظاہر کرتا ہے تاکہ وہ اس کو سیکھیں اور برکت پائیں۔ آئے پہلا پطرس اس کا 3 باب اور پہلی آیت کو دیکھیں گے۔ اے بیویو تم بھی اپنے شوہروں کے تابع رہو، اس لیے کہ اگر بعض تم میں سے کلام نہ مانتے ہوں تو بھی تمہارے پاکیزہ چال چلن اور خوف کو دیکھ کر بغیر کلام کے اپنی بیوی کی چال چلن سے خدا کی طرف کھینچ جائیں گے۔ کتنا بڑا کام ہے ازدواجی زندگی کا، کتنا بڑا کام ہے انسانیت کو چینج کرنے کا۔ اس لیے لکھا ہے کہ تم تابع رہو،
اور خدا میں بھی قائم رہو، اپنے شوہروں کی بھی تابع رہو، چاہے وہ جس بھی چال چلن سے، کہ تمہارے کلام میں چلنے سے، پاک چال چلن سے وہ خدا کی طرف کھینچے چلے جائیں گے، وہ کھینچ جائیں گے، وہ خدا کی حضوری میں بڑھ جائیں گے، وہ خدا کی معموری میں بڑھ جائیں گے۔ اتنا اہم رول ہے ایک شخص کو، ایک نوجوان کو تبدیل کرنے کے لیے۔ جب وہ ازدواجی زندگی میں داخل ہوتا ہے تو پھر خدا اس کے ذریعے جو سا ہے برکت کو حاصل کرتا ہے۔ خدا اس کے ذریعے خاوند جو سا اپنی بیوی کے ذریعے برکت کو حاصل کرتا ہے۔ یہ خدا کی مقبول ترین اور خوبصورت ترین جو سی ایک برکت ہے بنی نوع انسان کے لیے، کہ اس نے انسان کو ازدواجی زندگی کے اندر منسلک کیا۔ کوئی جانور، کوئی پرندہ جو سا ہے وہ ایک رسمی طور پر یا جو سا ہے ایک تخلیقی طور پر جو سا ایک دوسرے کے ساتھ قائم ہوتے ہیں، لیکن خدا نے خود یہ بندھن باندھا ہے، آدم اور حوا کے درمیان میں یہ بندھن باندھا ہے، اور ان کو برکت دی کہ پھولو پھرو، زمین کو معمور کرو۔ تو میرے عزیزو، شادی اور بیاہ ایک مقدس چیز ہے۔ شادی اور بیاہ جو سا ہے لوگوں میں جو سا ہے مقدس جانا جائے، اور جب ہمارا چال چلن زبردست ہوتا ہے تو دیکھیں جو سا ہے پہلا پطرس اس کا 3 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، چنانچہ سارہ ابراہیم کے حکم میں رہتی اور اس سے خداوند کہتی تھی، تم بھی اگر نیکی کرو اور کسی ڈراوے سے نہ ڈرو تو اس کی بیٹیاں ہوئیں۔ اب دیکھیں یہاں پر کتنا زبردست عورتوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ تم نے ازدواجی زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ پھر ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو پھر جو سا ہے 30 آیت میں لکھا ہے کہ تمہارا ظاہری بناؤ سنگار نہ ہو، بلکہ تم اخلاقی طور پر، معیاری طور پر، روحانی طور پر بھی اس سنگار کو حاصل کرو جو روحانی ہے۔ تو خدا دوسری طرف ہم دیکھیں تو 7ویں آیت میں جو سا ہے پہلا پطرس 3 باب کی 7ویں آیت میں کہتا ہے، اے شوہرو تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو، اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو، اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمتوں کے وارث ہیں، تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ ہاللیلویہ۔ میاں بیوی جب مل کر دعا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، تو پھر دعائیں جو سے بحور کی مانند آسمان تک پہنچ جاتی ہے، بحور کی مانند آسمان تک پہنچتی ہے، کیونکہ دو کے درمیان میں خداوند خود موجود ہوتا ہے۔ اس لیے خوش نصیب ہیں آپ جو ازدواجی زندگی کے اندر ہیں۔ لیکن اگر آپ کی ازدواجی زندگی کے اندر تسلی نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، شادمانی نہیں ہے، تو اس کے قصوروار آپ خود ہیں، اس کے قصوروار آپ کا چال چلن ہے، اس کے قصوروار آپ کا وہ مذہبی رسومات کے اندر زندگی گزارنا ہے بغیر خدا کو جانے ہوئے۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ بغیر جانے ہوئے جو سے کسی رسم ادا کرنے کے لیے چرچ میں چلے جاتے ہیں، جو اب اوداس ان کو پتہ لگے اٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، یہ تمام زندگی ہے، لیکن وہ خدا کو نہیں جان سکے۔ تو جب ہم خدا کو نہیں جانتے ہیں تو خدا کا برکتیں ہم پر اس طرح نازل نہیں ہو سکتی ہیں۔ خدا کو جاننا ہے، نہ ہمار جوئے کے اندر نہیں جوتنا۔ اس لیے خدا نے کہا ہے، نہ ہمار جوئے کے متعلق خدا نے بار بار کہا ہے، بار بار کہا ہے، بار بار کہا ہے۔ اور جہاں پر بائبل میں لکھا ہے کہ جوڑے ہم اکثر سنتے بھی ہیں معاشرتی طور پر بھی، اور کہا جاتا ہے کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، تو یہ ہے کیا؟ اگر ہر جوڑا ایک چیز کو جاننا ہے کہ آسمان پر نہیں بنتا، جو زمینی جوڑے ہیں وہ زمین پر ہی تخلیق ہوتے ہیں، اور ان کے چال چلن، ان کا رویہ، ان کی عادتیں، ان کا ملن سب کچھ ظاہر کرتا ہے کہ یہ زمینی جوڑا ہے۔ کیونکہ جو جوڑے آسمان پر بنتے ہیں وہ برکت اور قوت سے بھرے ہوتے ہیں، وہ شادمانی سے بھرے ہوتے ہیں۔ ابراہیم کی بیوی سارہ اس لیے اس کو خداوند کہتی ہے۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی سبب سے جب ابراہیم اپنے بیٹے اسحاق کی شادی کرنے کو تھا، تب اس نے اپنے جو سا ہے خادم الیعزر کو کہا کہ تو جا اور خدا کا فرشتہ تیرے ساتھ ساتھ رہے گا۔ اور الیعزر خدا کے مسا میں گیا اور اس کو کنویں کے پاس ربکا ملی، جس نے اس کے اونٹوں کو اور اسے پانی پلایا۔ اور جب ربکا آئی اور اسحاق سے جب عیساؤ اور یعقوب پیدا ہوئے، تب ربکا نے جو سا ہے یعقوب کو چنا تھا کہ وہ باپ سے برکت حاصل کرے۔
اور ایک جو سا ہے ایک عمل جو سا ہے انہوں نے ایسا پروسیجر کیا تھا کہ اس کی برکت یعقوب پر ٹھہرے، کیونکہ اس لیے سعو نافرمان تھا، سعو کی بیویاں جو سی ربکا کو تنگ کرتی تھی، وہ غیر قوموں میں سے تھی، اور اگر یہ برکت اسحاق اس کو دے دیتا تب یہ برکت موقوف ہو جاتی گھرانے سے، اور پھر کبھی دوبارہ ابراہیم جیسے کوئی پیدا ہوتا اور پھر یہ پروسیجر آتا۔ اس لیے خدا کے پلان کو پورا کرنے کے لیے خدا نے کہ فرشتے نے ربکا کا جو سہ چناؤ کیا، کیونکہ اس لیے کہ ربکا نے دانشوری سے حکمت کے ساتھ جس کو اسحاق نہیں سمجھ سکا اس کو ربکا سمجھی، اور اس نے برکت جو سی یعقوب کو دلوائی، کیونکہ یعقوب ایک ایماندار شخص تھا، یعقوب ایک پاک شخص تھا، یعقوب ایک محنتی شخص تھا، یعقوب ایک وفادار شخص تھا، اور یعقوب خدا کے خوف میں چلنے والا شخص تھا۔ یعقوب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ شریعت کو جانتا تھا، خدا کے حکموں کو جانتا تھا۔ تب بیت ایل کے علاقے میں اس نے جب رویا دیکھی اور آسمان کی طرف پوڑی کو دیکھا اور فرشتوں کو اترتے اور جاتے اور عود کے اندر جو دعاؤں کو لے کے جاتے ہوئے دیکھا، تب اس نے کہا اگر میں سلامتی کے ساتھ واپس لوٹوں تو میں اپنے ہر حصے میں سے 10واں، ہر مال میں سے 10واں حصہ خدا تجھے دوں گا۔ اور یعقوب کو خدا نے برکت دی اور اس کے اندر سے ایک بڑی قوم کو پیدا کیا۔ تو اس لیے کہ اگر اسحاق کے ساتھ ربکا نہ ہوتی تو شاید وہ قتل فیصلہ کرتا۔ اس لیے جوڑے جو پاک بنتے ہیں وہ آسمان سے، اور عورت ایک بہترین مددگار ہے۔ میں ان خادموں کے لیے بھی جو نہ جانے کس طرح زندگی گزارتے ہیں، کس کرب کے اندر، کس دکھ کے اندر، کس طرح وہ نفس پر قابو پاتے ہیں اور کس طرح وہ خدمت کرتے ہیں، ایک چیز کو جاننا ہے، خدا سزا نہیں دیتا۔ خدا ایک ازدواجی زندگی کے اندر خادم کو ریوارڈ دیتا ہے، اور پھر میاں بیوی دونوں خدا کی خدمت کرتے ہیں تو کلیسیاں برکت پاتی ہیں، بندھن ٹوٹتے ہیں، وہ گھرانہ بلیس ہو کے خدا کے کلام میں آگے بڑھتا ہے۔ اور بائبل کے اندر جتنی بھی کلیسیاں ہیں وہاں پر خاندانی رفاقتیں ہیں، تو خاندانی رفاقتیں ازدواجی زندگی کے ساتھ ہوتی ہیں، اور بائبل کے موافق کسی کو ایسی کوئی سزا نہیں دی گئی کہ وہ بغیر شادی کے وہ زیادہ سپیریئر ہیں، جو انہوں نے شادی نہیں کی وہ کم سپیریئر ہیں۔ خدا کے حضور کلام پھیلانے کے لیے بہنوں کا بھی بڑا اہم رول ہے، خاندانوں کا بھی بڑا اہم رول ہے۔ تو اس لیے شادی بیاہ کو عزت کی چیز سمجھا جائے، اس کو تعظیم اس کی جائے، اور اپنی زندگی کو، ازدواجی زندگی کو پاک رکھیے، بہودہ مت کیجیے، برہنگا مت کیجیے، پاک رکھیے، کیونکہ بستر بے داغ ہونے چاہیے۔ یہی مسیحی جو سا ہے نکاح ہے، یہی مسیحی ازدواجی زندگی ہے۔ خدا کے حضور مقبول ٹھہریے، خدا کے حضور پاک ٹھہریے۔ اگر مسیح کی زندگی کو ہم کہہ دیتے ہیں تو وہ ایک برے کی صورت میں اس دنیا کے اندر آیا تھا، اور وہ ازدواجی زندگی کے لیے نہیں تھا۔ مقدس یسوع مسیح ناصری ایک پاک برا تھا، اور اس کو دیکھے فسح کے لیے پاک برا چڑھایا جاتا تھا، اس لیے، اور اس کے ان کی مدت زندگی جو سی ہے وہ کم تھی، وہ ایک خاص مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر آئے تھے، اس لیے وہ جو سا ہے وہ پاک برے کی صورت میں اس دنیا میں آئے تھے۔ پالوس رسول کو دیکھتے ہیں تو اس نے کہا ہے کئی تو ماں کے پیٹ سے کھوجا ہے، لیکن کئیوں نے یسوع کے جلال کے لیے، خدا کے جلال کے لیے اپنے آپ کو کھوجا بنا سکا ہے۔ تو جب اس نے اپنے آپ کو جو سا ہے ان عوامل سے دور رکھا تو اس کی زندگی دیکھیں کیسی تھی، وہ ہر وقت جو سا اپنی موت کو اپنی ہتھیلی پر لیے پھرتا تھا، شہادت اس نے پائی ہے۔ آج خدا آپ کو کرب میں نہیں رکھتا، خدا نے دکھ اٹھا کر آپ کو گڈ نیوز دی ہے۔ آپ شادمان ہوں، اپنی فیملی میں خوشی منائیں، اپنے بچوں میں خوشی منائیں، تندرستی حاصل کریے، ہر روز اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیجیے، گھر کے اندر خدا کے کلام کی وسعت کو پھیلائیے، اور پھر اس کے بعد جو سا ہے مضبوط ہو کے خدا کا کلام گھر گھر تک پہنچائیے۔ یہ ہے نکاح، یہ ہے بیاہ کے بینیفٹس جو کلیسیائی طور پر میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔